یا غریب یا شہید یا مظلوم یا حسین 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شکر گزار ہوں آپ تمام اس چینل کی پوری ٹیم کا کہ مجھ جیسے حقیر کو اس سرزمین کربلا پہ ذکر مولا کرنے کا موقع دیا۔ اس زمین پہ بیٹھ کے ذکر مولا کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ہی فخر ہے، اور جب سے ہم یہاں آئے ہیں اس زمین کربلا پہ ننگے پاؤں پھر رہے ہیں، اور ایسا احساس ہو رہا ہے کہ بس جنت میں آ گئے ہیں ہی یہ جنت۔ اور جب سے ہم جس مقام پہ بھی جا رہے ہیں روئے جا رہے ہیں، گریا زار و قطار رو رہے ہیں اور مولا کو پرسہ دے رہے ہیں۔ شان حسین بیان کرنا اور شان غازی عباس بیان کرنا بڑا مشکل ہے، مگر میں کوشش کروں گا کہ اپنی جانب سے جتنے مجھے تھوڑا بہت علم ہے شان حسین اور شان غازی بیان کروں اور ثواب میں شامل ہو جاؤں۔ کیا ہے مولا حسین کی شان کہ نگر نگر میں شاہ مشرقین زندہ باد، نگر نگر میں شاہ مشرقین زندہ باد، نبی کے لاڈلے دل کا چین زندہ باد، نگر نگر میں شاہ مشرقین زندہ باد، نبی کے لاڈلے دل کا چین زندہ باد۔ کوئی یزید کو گر کربلا میں لے آئے اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ باد، کوئی یزید کو گر کربلا میں لے آئے اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ باد۔ اور حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو، حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو، سوال یہ ہے کہ تیرا جواب کیسے ہو۔ بچا کے ایک ہی سجدے میں لا الہ کا بھرم، خدا سے پوچھ رہا تھا جناب کیسے ہو، خدا سے پوچھ رہا تھا جناب کیسے ہو۔ اور حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو۔ یہ جو گلی گلی میں ذکر حسین ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے میں بتاتا ہوں کہ حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو، بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے۔ حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو، بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے۔ اور گلی گلی میں اگر ہو رہا ہے ذکر حسین، کرم نہیں ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے، کرم نہیں ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور کیا ہے میرے غازی عباس کی شان کہ علی کے شیر کی سانسوں میں اتنی گرمی تھی، علی کے شیر کی سانسوں میں اتنی گرمی تھی کہ ہو کے راگ بھری کائنات اڑ جاتی، علی کے شیر کی سانسوں میں اتنی گرمی تھی کہ ہو کے راگ بھری کائنات اڑ جاتی۔ قسم حسین کی عباس پھونک بھی دیتے تو بھاپ بن کے یہ نہر فرات اڑ جاتی، تو بھاپ بن کے یہ نہر فرات اڑ جاتی۔ اور جو اٹھ نہیں سکتے کسی مظلوم کی خاطر، جو اٹھ نہیں سکتے کسی مظلوم کی خاطر، کیوں ہم کو دکھاتے ہو وہ بیکار کے بازو، جو اٹھ نہیں سکتے کسی مظلوم کی خاطر، کیوں ہم کو دکھاتے ہو، کیوں ہم کو دکھاتے ہو وہ بیکار کے بازو۔ ہے پرچم عباس گواہی میں ابھی تک، کٹ کر بھی سلامت ہے علمدار کے بازو، ہے پرچم عباس گواہی میں ابھی تک، کٹ کر بھی سلامت ہے علمدار کے بازو۔ اور کسی کی تشنہ لبی کی احساس لگتی ہے، کسی کی تشنہ لبی کی احساس لگتی ہے، قسم خدا کی ہر ایک موت اداس لگتی ہے، کسی کی تشنہ لبی کی احساس لگتی ہے، قسم خدا کی ہر ایک موت اداس لگتی ہے۔ ہے نام حضرت عباس کی عجب تاثیر، یہ نام سن لے تو پانی کو پیاس لگتی ہے نام حضرت عباس کی عجب تاثیر، یہ نام سن لے تو پانی کو پیاس لگتی ہے۔ میں ایک معجزہ بتاؤں کہ جو لوگ کربلا یہاں آئے ہیں، اور میری دعا یہ ہے کہ مولا جو لوگ کربلا آ چکے ہیں مولا ان سب کو دوبارہ کربلا آنا نصیب فرمائے، اور جس جس کے دل میں بھی کربلا کی خواہش ہے مولا ان سب کو بھی اس زمین کربلا پہ آنا نصیب فرمائے، الہی آمین۔ میں ایک معجزہ بتاتا ہوں کہ جو لوگ یہاں ہیں ان کو معلوم ہے، علماء بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ وہ معجزے بتاتے ہیں۔ کافی سال پہلے ایک معجزہ یہ ہوا تھا کہ ایک زائر کربلا آتا ہے، اپنے بچے کے ساتھ آتا ہے، راستے میں اس کے بچے کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ میں بتاتا ہوں مولا عباس زندگیاں کیسے بانٹنے ہیں۔ راستے میں اس کے بچے کی طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ بچے کو وہاں کے ڈاکٹروں کو دکھاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے پاس وقت نہیں ہے یہاں سے لے جاؤ، بچہ بے ہوش ہو جاتا ہے، وہ پھر بچے کو گود میں اٹھاتا ہے اور آخر میں ایک ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، ڈاکٹر بچے کو دیکھتا ہے
اور پھر باپ کو دیکھتے ہیں اور باپ سے کہتے ہیں کہ بس اس کے پاس وقت نہیں ہے، اس کو یہاں سے لے جاؤ۔ وہ باپ ہوتا ہے، بچے کو اٹھاتا ہے اور مولا عباس کے روضے کے آگے سے گزر رہا ہوتا ہے اور بچے کو زمین پہ رکھتا ہے۔ مولا عباس کے روضے پہ رکتا ہے، بچے کو زمین پہ رکھتا ہے اور مولا غازی عباس سے رو کے کہتا ہے کہ یا غازی عباس، میں یہاں آیا تھا اس لیے کہ مولا میں اس کو آپ کی زیارت کرواؤں، مگر مولا یہ آنکھیں نہیں کھول رہا، رو رہا ہوتا ہے، گریہ کر رہا ہوتا ہے کہ بچہ آنکھیں کھولتا ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ فوراً بچے کو اٹھاتا ہے اور اسی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے جو ڈاکٹر جواب دے چکا ہوتا ہے۔ ابھی ڈاکٹر کو بتاتا نہیں ہے کہ میں کس کے روزے سے آ رہا ہوں، کس کی بارگاہ سے آ رہا ہوں۔ ڈاکٹر خود ہی بچے کو دیکھتا ہے اور باپ سے کہتا ہے کہ تم حضرت عباس کی بارگاہ سے آ رہے ہو؟ کہتے ہیں ہاں، میں حضرت ابی الفضل عباس کی بارگاہ سے آ رہا ہوں۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں حضرت عباس کی بارگاہ سے آ رہا ہوں؟ وہ کہتا ہے اس لیے کیونکہ جب تم اس بچے کو میرے پاس لائے تھے یہ بچہ مر گیا تھا، تم باپ تھے، میں تمہیں بتاتا یہ بچہ مر گیا ہے، تم سے برداشت نہیں ہوتا، مگر اب جب تم اس بچے کو دوبارہ میرے پاس لائے ہو تو یہ بچہ زندہ ہے، تو مجھے یقین ہو گیا ہے وہ عباس آج بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ عباس آج بھی زندگیاں بانٹتا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیں، دریا کو موج موج کو پھر پیاس بانٹتا ہے، دریا کو موج موج کو پھر پیاس بانٹتا ہے، یہ کون اپنے ہونے کا احساس بانٹتا ہے؟ خیرات کائنات کو ہاتھوں کے بغیر یا اللہ دیتا ہے یا عباس بانٹتا ہے؟ خیرات کائنات کو ہاتھوں کے بغیر یا اللہ دیتا ہے یا عباس بانٹتا ہے۔ اور جب مولا عباس نے جنگ صفین لڑی، دشمن بھاگ رہے تھے، تو مولا علی مولا عباس کے قریب آتے ہیں اور مولا عباس کی پیشانی چوم کے فرماتے ہیں، اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پہ سر، اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پہ سر، نکلیں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی، اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پہ سر، نکلیں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی، شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی، شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی۔ اور جو لوگ مولا غازی عباس کے موعظوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے، عباس آج بھی مردوں کو کیسے زندہ کر رہے ہیں، کہ بلا ضمیر اکتنکوی صاحب بھی یہ بتا بتا کے تھک گئے، جو لوگ مولا عباس کے فضائل پہ شک کرتے ہیں، مولا عباس کے موعظوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور مولا عباس کے مصائب میں مسکراتے ہیں، ان کا شجرہ بتا رہا ہوں کہ جو بھی سرور کے ذکر میں مسکرا کے ملتے ہیں، جو بھی سرور کے ذکر میں مسکرا کے ملتے ہیں، ہم ایسے لوگوں سے خوب تھر تھرا کے ملتے ہیں، جو بھی سرور کے ذکر میں مسکرا کے ملتے ہیں، ہم ایسے لوگوں سے خوب تھر تھرا کے ملتے ہیں۔ اور عباس کے مصائب میں جو مسکراتے ہیں وہ اپنی ماں سے بھی سیٹی بجا کے ملتے ہیں، عباس کے مصائب میں جو مسکراتے ہیں وہ اپنی ماں سے بھی سیٹی بجا کے ملتے ہیں۔ ایک معجزہ میرے ذہن میں آ گیا کہ کتاب کا نام 14 معجزے، جن کے گھروں میں موجود ہے ان کو معلوم ہے کہ جو اگر کوئی منت مانے مولا عباس کے معجزے کی تو یہ معجزہ وہ پڑھتا ہے کہ کافی سال پہلے دستور ہوتا تھا عرب میں ہی کہ ہر سال وہ ایک نیک نوجوان کو ڈھونڈتے تھے اور 10 محرم کو اسے حضرت عباس سلمدار کی شبیہ بنایا کرتے تھے۔ ایک سال وہ ایک نیک نوجوان کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم حضرت ابی الفضل عباس کی شبیہ بنو گے؟ وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میں حضرت ابی الفضل عباس کی شبیہ بنوں گا۔ وہ کہتے ہیں ہاں، میں حضرت ابی الفضل عباس سلمدار کی شبیہ بنوں گا۔ ماں مومنہ ہوتی ہے، باپ منافق ہوتا ہے۔ باپ کو خبر ملتی ہے کہ میرا بیٹا مولا عباس کی شبیہ بنا ہے۔ جب باپ کے پاس بیٹا آتا ہے، باپ کہتا ہے مجھے پورا ماجرا بتاؤ، تو بچہ کہتا ہے بابا کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم حضرت عباس سلمدار کی شبیہ بنو گے؟ میں حضرت عباس سلمدار کی شبیہ بن جاتا ہوں۔ باپ کہتے ہیں اچھا تم حضرت عباس سلمدار سے محبت کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں بابا، میں مولا عباس کا غلام ہوں، میں مولا عباس سے محبت کرتا ہوں۔ باپ اپنی تلوار نکالتا ہے، بچے کے دونوں بازو کاٹ دیتا ہے، بچہ زمین پہ گر جاتا ہے۔ ماں آگے بڑھتی ہے، ماں کہتی ہے ظالم تو نے یہ کیا کیا؟ محشر میں فاطمہ زہرا کو کیا جواب دے گا؟ وہ کہتا ہے اچھا تو فاطمہ زہرا سے محبت کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے ہاں، میں فاطمہ زہرا کی کنیز ہوں۔ وہ اپنی تلوار نکالتا ہے، بیوی کی زبان کاٹ دیتا ہے اور بچے کے کٹے ہوئے بازو اٹھاتا ہے، بیوی کی کٹی ہوئی زبان اٹھاتا ہے، بیوی کی جھولی میں ڈالتا ہے اور انہیں گھر سے نکال دیتا ہے۔ اس عورت کا کہنا ہے کہ میں ایک امام بارگاہ میں آتی ہوں، بچے کو ممبر کے پاس چھوڑتی ہوں اور خود عزا خانے کے پاس جاتی ہوں اور میں رو رہی ہوتی ہوں کہ رات ہوتی ہے، میں کیا دیکھتی ہوں کچھ بیویاں ہیں جو عزا خانے میں داخل ہوتی ہیں۔ میری زبان تو تھی نہیں، وہ بیویاں میرے قریب آتی ہیں، ان میں سے ایک بیوی میری کٹی ہوئی زبان اٹھاتی ہے اور اپنا لعاب میری زبان پہ لگاتی ہے اور میری زبان میرے منہ میں رکھتی ہے۔
میری زبان جڑ جاتی ہے، میں فوراً اس بیوی کا دامن پکڑتی ہوں اور میں اس سے رو کے کہتی ہوں کہ وہاں ممبر کے پاس میرا بیٹا بھی پڑا ہوا ہے جس کے بازو کٹے ہوئے ہیں، آپ اسے بھی ٹھیک کر دیں، اسے بھی شفا دے دیں۔ تو وہ بیوی کہتی ہیں کہ انہیں میرا بیٹا عباس پہلے ہی ٹھیک کر چکا ہے۔ یہ کیا کہ وہ بیویاں روپوش ہو جاتی ہیں، وہ اپنے بچے کے پاس آتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ بچے کے بازو جڑے ہوئے ہیں۔ بچے سے کہتی ہے بیٹا مجھے پورا ماجرا بتاؤ۔ بچہ کہتا ہے اماں ایک نور والا شخص ہوتا ہے، چہرے پہ اتنا نور تھا اماں، ایک شخص ہوتا ہے وہ میرے قریب آتا ہے اور میرے بازو میرے قریب رکھتا ہے اور اپنا لعاب میرے بازوؤں پہ لگاتا ہے اور میرے بازو جڑ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں عباس ابن علی ہوں۔ میں کہتا ہوں اچھا آپ اپنے بازو تو آگے بڑھائیں، میں آپ کے بازوؤں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ تو وہ جوان کہتے ہیں، وہ شخص کہتے ہیں اے جوان، اے شخص مجھے اتنا بتا میں اپنے بازو کیسے آگے بڑھاؤں؟ میرے تو بازو کربلا میں قلم کر دیے گئے، میرے تو بازو کربلا میں کاٹ دیے گئے۔ یہ کہہ کے وہ شخص روپوش ہو جاتے ہیں۔ وہ مولا عباس ہوتے ہیں۔ اس واقعے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر مولا عباس کو دل سے پکاریں ہیں مدد کے لیے تو مولا عباس مدد کو آتے ہیں۔ جس کے دل میں بھی کربلا کی خواہش ہے، اگر وہ ایک مرتبہ بھی مولا عباس کا واسطہ دے تو مولا عباس مدد کو آتے ہیں۔ موضوع میرا مولا عباس پہ آ گیا۔ یہ زمین اتنی حسین ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے اور یہاں پہ اگر شان مولا عباس بیان نہ ہو تو حق ادا نہیں ہوگا۔ ایک اور واقعہ غازی عباس کی شان میں یاد آ گیا، مصائب کا واقعہ۔ میں نے جہاں بھی پڑھا ہے عجیب سی میری اندر سے کیفیت ہوتی ہے اور لوگ وہاں پہ اس وقت رو رہے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ ہے پاکستان میں جاگیر علی اکبر، جو لوگ گئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہاں پہ زریاں بنائی ہوئی ہیں، وہاں پہ ایک زری ہے، اس زری کے اندر تابوت رکھے ہوئے ہیں۔ مولا عباس کا تابوت ہے، شہزادے علی اکبر کا تابوت ہے، شہزادے اصغر کا تابوت ہے اور شہزادے اور مولا حسین کا تابوت ہے۔ وہاں پہ جب ہم گئے، جسے مولا چاہیں اپنی زیارت کرواتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ چیزیں موبائل میں کیپچر نہیں ہوتی، بے شک ایسا ہے، یہ چیزیں موبائل میں کیپچر نہیں ہوتی، مگر یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ وہ اس وقت چیز، وہ ایک معجزہ موبائل میں ہمارے آیا، مگر جیسے ہی ہم اس حدود سے نکلے تو خود بخود ویڈیو بلیک ہو گئی۔ جب ہم مولا حسین کے اس زری پہ آتے ہیں، ہمارے اہل خانہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم لوگ نوحہ پڑھ رہے تھے، ہائے عباس اٹھو، ہائے عباس اٹھو، اٹھو عباس بہن واقف بازار نہیں، اٹھو عباس بہن واقف بازار نہیں۔ ہم نے یہ منظر دیکھا کہ ایک بی بی ہیں جو اپنا سر پیٹ رہی ہیں، اس بی بی کے چہرے پہ اتنا نور تھا، اتنا نور تھا کہ ہم چہرہ نہیں دیکھ پا رہے تھے، بس ہم ہاتھ دیکھ رہے تھے اور زاروں قطار ہو رہے تھے۔ اور یہ بھی ایک معجزہ ہے جسے مولا چاہیں، میں نے بار بار کہا، جسے مولا چاہیں اپنی زیارت کروائیں۔ ہمارے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے، انہیں یہ منظر نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، بس ہم دیکھ رہے تھے اور زاروں قطار رو رہے تھے۔ اور ایک منظر ہم نے اور دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اپنی کمر پکڑا ہوا ہے اور وہ اپنا سر پیٹ رہا ہے، اور اس شخص کا جو رخ تھا وہ مولا عباس کی قبر کی جانب تھا۔ اور جیسے ہی وہ شخص ہماری طرف مڑا، ہماری ہمت نہیں تھی کہ ہم اس شخص کا چہرہ دیکھیں، ہم نے موبائل نیچے کر لیا اور ہم زاروں قطار روئے جا رہے تھے اور بس ہمیں یہ تھا کہ مولا نے اپنی زیارت کروا دی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ ابھی لمحہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ہم نے دیکھا مولا عباس کا تابوت ہوا میں بلند ہوا اور زمین پہ آ گیا۔ یہ منظر ہم نے دیکھا، ہمارے برابر میں ہمارے ساتھ ہمارے بھائی اور بھی تھے، انہوں نے دیکھا، ان کے موبائل میں بھی یہ منظر آیا کہ مولا عباس کے تابوت سے ایک شخص برآمد ہوا ہے جس کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں اور وہ شخص زری کے سائیڈ میں جا کے کھڑا ہو گیا ہے اور زاروں قطار وہ بیوی جو ہے ماتم کر رہی ہیں۔ جب یہ معجزہ میں پڑھ رہا ہوتا ہوں نا تو ایک عجیب سی حالت، ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ اس واقعے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولا اپنی زیارت نہیں کرواتے، یہ معجزے ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر مولا جسے چاہیں اپنی زیارت کرواتے ہیں۔ اور لوگوں نے کہا، میرے ذریعے بھی یہاں پیغام پہنچایا کہ جب آپ کربلا کی زمین پہ جائیں نا تو مولا عباس کو واسطہ دیے گا، ہمارا مولا عباس کو واسطہ دیے گا شہزادی زینب کی چادر کا، اور مولا عباس بلائیں گے انشاءاللہ۔ میری دعا یہی ہے کہ مولا ان سب کو کربلا بلائیں اور ہمیں بھی دوبارہ کربلا کی مولا زیارت نصیب فرمائیں۔ میں ایک یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس زمین کربلا پہ کس طرح آیا کہ ہمارا پاسپورٹ جو ہے وہ ہمارا پاسپورٹ جمع تھا ایام فاطمہ سے، اور ہم روز مسلسل زیارت عاشورہ پڑھ رہے تھے، نماز ابوالفضل عباس پڑھ رہے تھے، مگر جب ایام فاطمہ میں یہاں ہمیں ٹائم نہیں ملا، ویزا نہیں لگا ہمارا، تو پھر امید چھوٹ گئی تھی کہ اب مولا نہیں بلائیں گے، مگر اچانک سے پھر ویزا ملا اب جا کے،
اور پھر سے ہم زاروں قطار رو رہے تھے کہ مولا نے ہمیں چن لیا، اپنا زوار بنا لیا۔ اس زمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے، اس ٹیم کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے، اپنے مولا کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے، تا قیامت یہ شکریہ ادا ہو نہیں سکتا۔ ہم شکر گزار ہیں اس پورے چینل کا کہ مجھ جیسے حقیر کو موقع دیا اور ذکر آل محمد اور شان حسین اور شان غازی عباس بیان کرنے کا موقع دیا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم یا یا شہید یا مظلوم یا حسین 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 حسین